دیکھیں صافی صاحب، آپ ویسٹرن بارڈر کے بڑے ایکسپرٹ ہیں اور میں انٹیریئر منسٹری میں ظاہر ہے تھوڑی بہت ہمیں بھی فیڈ کرتی ہیں ادارے اور ایجنسیاں. جو چیز ہونے جا رہی ہے اس کا ہمیں اندیہ پہلے سے تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. افغان سکھوں کے ساتھ لڑے، افغان برٹش کے ساتھ لڑے. ہماری دور میں افغان جو ہے وہ رشین کے ساتھ لڑے. اس وقت میں مشرف کے ساتھ اور ساری صورتحال سے واقف ہوں. افغان 42 ملکوں کے ساتھ، امریکن لیڈرشپ کے، امریکن کے ساتھ، اور لڑنا ان کا ایک آپ یہ کہیں کہ ان کے خون کا حصہ ہے. اس وقت جو ہماری اسٹریٹجی ہے، جو عمران خان کی حکومت ہے، اور عمران خان وہ پرائم منسٹر ہے جس نے مشرف کے دور میں بھی یہ کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور مشرف کی یہ رائے تھی کہ یہ اڈے دینے اور جہاں پہ ہم دہشت گردوں کو نہیں ختم کر سکتے وہاں ڈرون کا استعمال جو ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. مشرف صاحب کی بھی یہ رائے تھی کہ بھئی جہاں ہم پہنچ ہی نہیں سکتے سنگلاخ پہاڑوں اور چٹانوں پہ، وہاں اگر، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت بھی جس جگہ پہ آج ہم پہنچے ہیں کہ ہم نے افغان بارڈر کو، ہمارا خیال یہ تھا کہ افغان بارڈر کی اگر فینسنگ 2-3-4 ہم سے غلطی ہوئی، اگر ہم چاہتے بجائے سارے روڈ تباہ کیے امریکن کانوائے نے، جو ML1 اب بنانے جا رہے ہیں یہ امریکن ہی ٹرین بنا سکتے تھے اور فینسنگ کا کام ہو سکتا تھا، ادھر سے ہم بڑھتے ادھر سے وہ. اب ہم 88-87% افغان بارڈر پر تو ہماری فینسنگ ہے. ایران کے ساتھ 46 یا 45% میں ہماری فینسنگ ہے. لیکن ہمارے ریلیشن اتنے گہرے ہیں ہمارے کہ ایک قبیلے کا بھائی ادھر رہ رہا ہے، ایک ادھر رہ رہا ہے. اس ساری صورتحال میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تورخم کو اور چمن بارڈر کو الیکٹرانک پہ لے آئیں، اور باقی جو تذکرہ اور دوسری آپ سمجھتے ہیں اس کو کہ جو یہ جو آپ نے فرمایا کہ مشرف صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ڈرون حملے وہاں پہ ہونے چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ وزیرستان وغیرہ میں ڈرون حملے مشرف صاحب کی حکومت کی اجازت سے ہو رہے تھے؟ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ بہت سارے معاملات اجازت کے بغیر ہی ہو جاتے تھے، لیکن ہم پہ خود ہم کلیئر نہیں تھے. ہم ساری دنیا یہ الزام دے رہی تھی کہ اسامہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ان دی اینڈ میں نے روزہ رسول کے اندر، روزہ حضور خاتم النبیین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے آگے مشرف سے کہا، میں نے کہا یہ مقدس جگہ ہے تو کیا صورتحال ہم نے کرنی ہے. اس نے کہا یہاں دعا مانگو کہ اسامہ پاکستان سے نہ نکلے، پاکستان میں نہ ہو، کیونکہ ان دنوں یہ افواہیں بڑی زوروں پہ تھی کہ اسامہ. یہ میں نے روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے مشرف کو کہا کہ سر میں اس مقدس جگہ پہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسی صورتحال میں کیا صورت ہے. اس نے کہا مسلح دعا تو قبول نہیں ہوئی، اسامہ پاکستانی سے نکلا. یہ جو ان پہ حملے ہوئے تھے یہ القاعدہ نے پلان کیے تھے؟ دیکھیں ظاہر ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرف پہ جو حملے ہوئے اس وقت 2-3 سیریس حملے ان پہ ہوئے، ان کے ڈانڈے جو ہے وہیں سے ملتے تھے. اس وقت TTP کی یہ صورتحال نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ وہاں اور ڈیفرنٹ آرگنائزیشنیں تھیں. آج جو TTP کی صورتحال ہے وہاں پہ، اس وقت وہاں طالبان کا زیادہ افیکٹولی رول تھا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو سٹینڈ آج عمران خان نے لیا ہے اوپنلی کہ ہم پاکستان کی سرزمین کو افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، میں سمجھتا ہوں اس کا بڑا پازیٹیو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے افغانستان کے اندر سے بھی. لیکن شیخ صاحب آپ بھی جانتے ہیں میں بھی کہ TTP بیسیکلی القاعدہ کی فرنچائز تھی. القاعدہ ہی نے ٹریننگ دی، القاعدہ ہی نے پاکستان کے خلاف استعمال کیا، اور پھر ہماری فوج کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے تو وہ اسامہ بن لادن کی قیادت میں القاعدہ ہی نے کی ہوگی. تو اب عمران خان صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید کہہ دیا، تو ہم اسامہ کو شہید سمجھے؟ دیکھیں اب یہ ایک نیا مسئلہ. نہیں ہمارے دیکھیں میری بات سنیں نا، میں آپ کے چینل کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں. کل پرسوں بھی میں نے آپ کی لڑائی لڑی ہے شیخ صاحب، اور میری آپ بات سن لیں. پارلیمنٹ میں انہوں نے بات چلتے آپ بیل مجھے مار والی بات کرتے ہیں.
فیکٹ یہ ہے کہ آج ٹی ٹی پی میں جو کافی سارے گروپ دیکھیں نا، اب ٹی ٹی پی کے اور طالبان کے مخالف انہوں نے شمالی اتحاد کی فورسز، آپ سے زیادہ یہ کیا سمجھتا ہے کہ تاجکوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، ہزارہ والوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ازبک کو اکٹھا کیا گیا ہے. ہماری فوج، ہماری ایجنسیاں اور عمران خان کی حکومت کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہو. شیخ صاحب وہ تو بالکل ڈن ہے اور ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے. اب میں تو خود جب عمران خان صاحب کے منہ سے یہ بات نکلی تو میں نے سمجھا کہ شاید سلپ آف ٹنگ ہوگا. 2-3 وزراء سے میں نے بات بھی کی، اس وقت آپ انٹیریئر منسٹر نہیں تھے، کہ یار ان کو بتا دیں، وزیر اطلاعات وضاحت کر دیں کہ جی یہ سلپ آف ٹنگ تھا. اس وقت وزیر اطلاعات بھی بدقسمتی سے شبلی فراز صاحب تھے جو اتنی ہمت نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. پارلیمنٹ میں بات کی وہاں پہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اس طرح کا مشورہ نہیں دے سکتے جس طرح آپ دیتے ہیں، کھل کے بات کر لیتے ہیں. تو ہم تو یہ، کیونکہ ہم نے سالوں ISPR سے یہ بریفنگ سنی تھی کہ ہماری جنگ القاعدہ سے ہے، طالبان کے ساتھ جنگ پہ ہماری پھر بھی دنیا شک کر رہی تھی، لیکن القاعدہ کا بالکل obvious تھا. اب اس میں ہماری غلطی کہاں سے آ گئی؟ دیکھیں اصل مسائل کیا ہیں. مسائل یہ ہیں کہ طالبان کی یا دوسرے جو وہاں لوگ ہیں ان کی فیملیز یہاں رہتی ہیں، پاکستان میں ہے، روات ہے، لوئی بیر ہے، یہ بنی گالا ہے، سوری کیا ہے، بنی سے پہلے جو ہمارا آتا ہے بارکو ہے، ترنول ہے. اسی کے علاوہ دیکھیں ایک بہت بڑا ان کی بعض ڈیڈ باڈیز بھی آ جاتی ہیں، بعض میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی لوگ، بعض ہسپیٹلز ایسے ہیں جہاں ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. سو یہ ساری صورتحال پاکستان کو دیکھیں 40 سال سے، جو بلکہ 70 سال سے ہی آپ لگائیں، میں سارے لوگ، خاص طور پر آپ کا پروگرام افغانستان کے بارے میں آپ ایک ایشو، میں عمران خان کو، میں وہ وزیر نہیں ہوں جو، میرا مطلب ہے وزارت کی بھوک میں اس حد تک چلا جائے کہ وہ اپنی سوچوں سے ہی سمجھوتا کر لے. میں عمران خان کو اس کرائسس میں ایک بڑا لیڈر بنتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. ٹھیک، اللہ کرے. مجھے بات مکمل کرنے دیں، میں آپ کو سوال کا حق دیتا ہوں. جس کرائسس میں عمران خان آج ایک ایجنڈا لے کے انٹرنیشنلی، حالانکہ دیکھیں ٹرکی میں گئے ہوئے ہیں، آرمی چیف وہاں انقرہ گئے ہیں،